خوش آمدید. آج ہم تلنگانہ کے ایجوکیشن سیکٹر پر کچھ خاص خبروں اور اپڈیٹس پر بات کر رہے ہیں. جی. ہمارے پاس کئی ذرائع ہیں، ٹیچرز ایسوسی ایشن کی رپورٹس بھی ہیں، کچھ سرکاری آرڈرز بھی، سب تقریباً 18 جولائی 2025 کے آس پاس کے. اور ان میں ایک بات جو بار بار آتی ہے وہ علم حاصل کرتے رہنے کی اہمیت ہے، خاص طور پر اساتذہ کے لیے. اچھا. جی، جیسے قرآن میں بھی ہے نا، رب زدنی علما، یعنی علم میں اضافے کی دعا، تاکہ ٹیچرز ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ رہیں. بالکل صحیح. تو آئیے دیکھتے ہیں ان ذرائع میں کیا خاص ہے. سب سے پہلے اساتذہ سے جڑی کچھ باتیں ہیں. ڈائریکٹر آف اسکول ایجوکیشن کا کوئی آرڈر ہے؟ جی ہاں، ایک آرڈر آیا ہے. یہ جو ڈی ایس سی 2008 کے کانٹریکٹ ٹیچرز ہیں نا، سیکنڈری گریڈ والے، تقریباً 1250. جی یاد ہے. ان کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے ہے. تعلیمی سال 2024-25 کے لیے کوئی 51 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم منظور ہوئی ہے. اوہ واہ. یہ پیسہ پہلے ڈی ای اوز کو جائے گا، پھر ایم ای اوز کے ذریعے ٹیچرز تک پہنچے گا. چلیں، یہ تو اساتذہ کے لیے بہت اچھی خبر ہے. کافی عرصے سے انتظار کر رہے ہوں گے. بالکل. اچھا، تنخواہوں کے علاوہ ٹیچرز کی ٹریننگ وغیرہ پر بھی کوئی بات ہے؟ ہاں، ایک پلان ہے جو سننے میں کافی دلچسپ لگ رہا ہے. کیا پلان ہے؟ کہ تلنگانہ کے ٹیچرز کو ٹریننگ کے لیے باہر بھیجا جائے، جیسے سنگاپور، جاپان، فن لینڈ. اوہ، باہر؟ جی، تاکہ وہاں کے جو نئے طریقے ہیں وہ سیکھ کر آئیں. اگر یہ ہوتا ہے تو ریاست کے 1 لاکھ سے زیادہ ٹیچرز کو فائدہ ہو سکتا ہے. یہ تو بہت بڑا قدم لگتا ہے اگر واقعی ایسا ہو جائے تو. اچھا، اب ذرا اسٹوڈنٹس کی طرف آتے ہیں. داخلوں کا سیزن ہے. انجینئرنگ کی بی کیٹیگری سیٹوں کا کیا چل رہا ہے؟ جی، وہ جو پرائیویٹ انجینئرنگ کالجز میں مینجمنٹ کوٹا یا بی کیٹیگری سیٹیں ہوتی ہیں، 2025-26 سیشن کے لیے ان کی درخواستیں 19 جولائی سے شروع ہو رہی ہیں. کب تک؟ 10 اگست تک. ویب سائٹ وہی ہے؟ tgche.ac.in. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ایم ڈی ایس یعنی ڈینٹل سرجری میں ماسٹرز کے لیے مینجمنٹ کوٹا کی سیکنڈ فیز کاؤنسلنگ کا نوٹیفیکیشن بھی آ گیا ہے. اس کے آپشنز 18 اور 19 جولائی کو دیے جا سکتے ہیں. اور آیورویدک بی اے ایم ایس کورسز کا بھی کچھ ہے؟ ہاں، بی ایم ایس کا شیڈیول ٹی ایس پی ایس سی نے جاری کیا ہے. آن لائن رجسٹریشن 23 جولائی سے 31 جولائی تک. اور ویب آپشنز؟ وہ اگست میں ہے، 16 سے 18 اگست تک. ٹھیک ہے. داخلوں کی بات ہو رہی ہے تو ایک اور چیز جو سننے میں آئی وہ یہ کہ رہائشی کالجوں میں لڑکیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. جی، یہ بہت اہم بات ہے. تلنگانہ کے جو ریزیڈینشل جونیئر کالجز ہیں وہاں لڑکیوں کے داخلے کافی بڑھے ہیں. پچھلے سال کوئی 34,000 تھیں، اس سال تقریباً 63,000 ہو گئی ہیں. واہ، یہ تو بڑا اضافہ ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ شاید بہتر سہولیات اور ماحول زیادہ محفوظ محسوس ہوتا ہوگا والدین کو. یہ اچھی بات ہے. بالکل، یہ بہت مثبت رجحان ہے. اچھا، اب اسٹوڈنٹس کی ویلفیئر سے متعلق وہ آدھار کارڈ کا کچھ نیا آیا ہے؟ جی، حکومت نے لازمی کر دیا ہے کہ 5 سے 7 سال کے بچوں کا بائیو میٹرک اپ ڈیٹ کروایا جائے. اچھا، وہ کیوں؟ تاکہ سرکاری اسکیموں جیسے اسکالرشپس وغیرہ میں کوئی مسئلہ نہ ہو. یہ اپ ڈیٹ مفت ہے. اوہ، یہ مفت ہے؟ یہ تو اچھی بات ہے. جی، اور پھر 15 سال کی عمر میں دوبارہ کروانا ہوتا ہے. ویسے 5 سال سے چھوٹے بچوں کا بال آدھار بنتا ہے، اس میں بائیو میٹرکس نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، یہ والدین کے لیے جاننا ضروری ہے. اچھا، ویلفیئر کے ساتھ ساتھ سیفٹی کا بھی معاملہ ہے. ایک کوئی واقعہ بھی پیش آیا ہے اسکول میں؟ ہاں، ایک افسوسناک خبر ہے. جگتیال ضلع میں ایک گورنمنٹ ریزیڈینشل اسکول ہے، مہاتما جیوتیبا پھولے. جی. وہاں جمعرات کو دوپہر کے کھانے کے بعد کوئی 40 بچیوں کی طبیعت خراب ہو گئی. ارے 40؟ جی، 15 کو تو اسپتال لے جانا پڑا اور ان میں سے 5 کی حالت زیادہ خراب تھی تو انہیں بڑے اسپتال بھیجا گیا. اللہ خیر کرے. وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ شروع میں شک چا کہ شاید کھانے میں مرچیں بہت زیادہ تھیں. خیر، اب اطلاعات ہیں کہ بچیوں کی حالت بہتر ہے. کلیکٹر نے وہاں ہیلتھ کیمپ لگانے اور صفائی وغیرہ سخت کرنے کا کہا ہے. یہ تو واقعی تشویش کی بات ہے. تو آج ہم نے کئی چیزیں دیکھیں: ٹیچرز کے پیسے، ان کی انٹرنیشنل ٹریننگ کا پلان، اسٹوڈنٹس کے داخلے، لڑکیوں کی تعلیم میں اضافہ.
آدھار کی ضرورت، اور پھر یہ صحت اور حفاظت والا سنجیدہ مسئلہ بھی۔ جی، یہ سب دکھاتا ہے کہ ایجوکیشن سسٹم میں ہر وقت کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے، اچھی چیزیں بھی اور وہ معاملات بھی جن پر بہت توجہ دینی چاہیے۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک بات ذہن میں آتی ہے، ایک طرف تو ہم اتنے بڑے خواب دیکھ رہے ہیں، جیسے ٹیچرز کو باہر بھیجنا، عالمی معیار کی تعلیم، جی، اور دوسری طرف اسکول میں کھانے سے بچوں کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ تو یہ جو بنیادی چیزیں ہیں، صحت، حفاظت اور جو بڑے مقاصد ہیں، ان میں توازن کیسے رکھا جائے، یہ سوچنے کی بات ہے۔